وہ گئے تھے صوفی کو متاثر کرنے، اور صوفی بزرگ نے ان کی بزرگی کو یوں متاثر کیا، فرمایا جس کے پاس دولت ہو میں اس کو ولی نہیں مانتا، میں آپ کو مولانا تو کہوں گا لیکن شیخ اور ولی نہیں کہوں گا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دولت بھی ہو اور دل میں خدا بھی ہو، دولت بھی ہو اور دل میں خدا، اس لیے کہ دولت ہوگی تو یار نہیں ہوگا، دل میں یار کا جلوہ نہیں ہوگا، اور جہاں یار ہوگا وہاں دولت کا پیار نہیں ہوگا۔ تو چونکہ جواب دینے والے مجیب بھی بڑے علم والے تھے، اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے، اور شیخ الاسلام ان کو کینیڈا اور برطانیہ نے نہیں بنایا تھا، شیخ الاسلام ان کو بنایا تھا ان کے پیر و مرشد نے۔ غور فرمائیں، غور تو کریں کہ اس دور کا شیخ الاسلام آج سے تقریباً 600-700 سال پرانا دور کا، اس دور کا مسلمان بھی کتنا اچھا تھا، تو اس دور کا شیخ الاسلام کتنا بڑا رہا ہوگا۔ تو شیخ الاسلام نے جواب دیا کہ یہ مال اور دولت آپ نہیں رکھتے، ہم رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو بزرگی ہے وہ بڑی سیدھی سادی ہے۔ جواب بڑا خوش، میں شیخ الاسلام پہ قربان، جواب میں بہت حسن ہے، بڑی منطق ہے، بڑی فلسفیانہ گفتگو ہے، بڑی علمی ندرت ہے۔ شیخ الاسلام جواب دیتے، صوفی تمہاری جو بزرگی ہے وہ بہت سادہ ہے، اور جہاں سادگی ہوتی ہے وہاں نظر لگنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ دیکھیں تو صحیح نا، دیکھیں صحیح، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بہت فلسفیانہ گفتگو جو انہوں نے کی تھی بہت سادہ سے لفظوں میں سمجھا، اللہ کرے سمجھ میں آئے کہ بزرگی آپ کی بہت سادہ ہے، اس لیے جو جہاں سادگی وہاں نظر لگنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو آپ کی بزرگی صوفی بہت سادہ ہے، تو آپ کو نظر لگنے کا خوف نہیں ہے۔ ہم دولت، مویشی، سونا چاندی، مال دولت اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری بزرگی میں حسن کا میک اپ ہے، ہماری بزرگی میں حسن کا میک اپ ہے، تو جہاں حسن کا میک اپ ہو وہاں نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ مال کو اپنے پاس اس لیے رکھتے ہیں جیسے خوبصورت لوگ گورے گورے مکھڑے پر کالا سا تل لگا لیتے ہیں، تو یہ دنیا کو ہم نے کالے تل کے طور پر اپنی بزرگی پہ لگا رکھا ہے تاکہ ہماری بزرگی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا میری جو بزرگی، اچھا انہوں نے بزرگی کا انکار نہیں کیا شیخ الاسلام، کہ میری جو بزرگی ہے اس کو نظر لگنے کا ڈر ہے۔ اور اس کے بعد ایک جواب اور دیا، صوفی صاحب چپ سے سنتے رہے، کہا اس جواب میں چٹکی تھی، چٹکی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی چٹکی، انہوں نے چٹکی سمجھتے ہیں نا، نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہے، ہاں، یعنی کہ آدمی کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ بات بھی ہو جائے، یعنی یوں سمجھ لیں، میرے جملے میں سمجھ لیں، ایک دیوانے کے جملے میں، ملنگ کے جملے، ذبح بھی ہو جائے اور آستین پر خون کا دھبا بھی نہ لگے، بات کے بات ہو جائے، لات کے لات ہو جائے۔ تو انہوں نے چٹکی لی، جواب میں بڑی چٹکیوں کے سوال میں بہت زیادہ سختی تھی تو چٹکی تو لی انہوں نے، کہا ایسا ہے صوفی ایسا ہے کہ یہ سونا چاندی مال و دولت سانپ ہے، سانپ وہ نہ پالا کرے، سانپ وہ نہ پالا کرے جس کو منتر نہیں آتا، جو منتر جانتے ہیں ان کو سانپ پالنے میں خطرہ کیا ہے؟ ہاں، سانپ وہ نہ پالا کرے جسے منتر نہیں آتا، ارے جو منتر جانتا ہے اسے سانپ پالنے میں خطرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر صوفی کا جواب، اب دونوں کا جواب سنیں، کہتے ہیں شیخ الاسلام جی آخر وہ کام ہی کیوں کرے کہ جس پر منتر یاد کرنا پڑے، وہ کام ہی کیوں کرے کہ جس پہ منتر یاد کرنا پڑے؟ بھائی کیا ضروری ہے منتر یاد کرنے کی؟ قرآن پڑھنے والوں کو منتر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا کام ہی مت کرو کہ منتر یاد کرنے کی ضرورت پڑے۔ اور دوسرے سوال کا جواب کتنا خوبصورت دیا ہے، اسی پر میں اپنے جملے مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صوفی بزرگ کہتے ہیں تم مجھ سے کہتے ہو کہ میری بزرگی میں سادگی ہے، اس
لیے مجھے خوف کہ نہیں ہے نظر لگنے کا، تمہاری بزرگی میں حسن اور خوبصورتی کا میک اپ ہے، اس لیے تم نے کالے تل کے طور پر یہ دنیا کی محبت کو اپنی بزرگی پہ لگا رکھا ہے۔ پھر کہا شیخ الاسلام جی آپ کی بزرگی زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے والے کی بزرگی زیادہ خوبصورت ہے؟ مخلوق کے اندر ہر بزرگ کو بزرگی دامن مصطفیٰ سے وابستگی کے بعد ملی ہے، حتیٰ کہ بزرگی کو بھی جہاں سے بزرگی ملی ہے وہ آمینہ کے لال کی چوکھٹ ہے۔ آپ کہتے ہو ہماری بزرگی کو خوف ہے نظر لگنے کا خوبصورت، تو تمہاری بزرگی خوبصورت ہے یا ان کی بزرگی تم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ جب وہاں پیٹ پہ پتھر ہے تو یہاں دولت کیوں ہے؟ جب وہاں بغیر سلا ہوا لباس ہے تو یہاں دولت کا انبار کیوں ہے؟ اور کہتے ہیں تم اپنی بزرگی پر دنیا کی محبت کا تل لگاتے ہو، اور وہ جہاں سے بزرگی فیض پاتی ہے وہ کہتے ہیں الفقر فخری۔ وہ گئے تھے صوفی کو متاثر کرنے، اور صوفی بزرگ نے ان کی بزرگی کو یوں متاثر کیا، فرمایا جس کے پاس دولت ہو میں اس کو ولی نہیں مانتا، میں آپ کو مولانا تو کہوں گا لیکن شیخ اور ولی نہیں کہوں گا۔ جب اس نتیجے پر میں پہنچا تو میں نے کہا یا اللہ، جو اتنے بڑے شیخ الشیوخ کے خلیفہ کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر امین القادری اس دور میں ہوتا تو پتہ نہیں یہ مجھے مسلمان بھی تسلیم کرتے کہ نہیں کرتے۔ ذرا توجہ تو فرمائیں، جن کی ولایت پر عالم اسلام متفق ہے، صرف ان کے پاس مال ہونے کی وجہ سے صوفی صاحب نے ان کو ولی نہیں مانا، بلکہ شیخ کہنے کی بجائے مولانا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ میں حیران ہوں، سرکار شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی، جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی وہ ہیں کہ میرے بعد اب بغداد میں بلکہ عراق میں سب سے آخری جو بزرگ ہوا ہے، اب شہاب الدین کے بعد قیامت تک شہاب الدین جیسا ولی عراق کی سرزمین کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت صوفی صاحب ان سے اتنا متاثر تھے کہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر کچھ پانا ہے تو عوارف المعارف کا مطالعہ کرو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب پڑھنے کا، لیکن ان کے بہت سارے خلفاء کو کبھی انہوں نے ولی مانا ہی نہیں، کہ جو اتنے بڑے بڑے کو ولی نہ مالے مولانا کہہ کے گزر جائے۔ جس نے غریب نواز کو اپنا مرشد مانا ہوگا، اے مرے مرشد غریب نواز تمہاری عظمتوں پہ قربان، جو لوگوں کو اپنا مرید نہ سمجھنے کے لیے تیار ہو، ایسے شخص نے جب آپ کو پیر مانا ہے تو مرشد واللہ پھر تمہاری عظمتوں کو کروڑوں سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کی ہستی کیا ہوگی جن کے غلاموں میں صوفی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے زیادہ عبادت کرنے والوں کو ولی مت کہو، یہ منصب اپنا نہیں ہے۔ وہ نیک تو ہو سکتا ہے مگر ولی ہر آدمی کے ہاتھ میں مصلی تسبیح مصلی دیکھ کے نئی دل کی کیفیت آپ کیا جانو۔ حسن زن نیک ہے، اللہ والا اچھا ہے، لیکن ولی کہنے کا فیصلہ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ آج کل تو ہر بندہ ولی بنا ہے۔ میں کیا کہوں، چھوٹے منہ سے بڑی بات ہوگی، لیکن یہ سارے خرافات آپ کر رہے ہو۔ قبرستانوں میں چلم پینے والے بھی تمہارے یہاں ولی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ جو عورتوں سے پیر دبواتے ہیں وہ بھی تمہارے یہاں ولی ہے۔ انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں 10 انگلیوں میں، وہ بھی تمہارے یہاں ولی ہے۔ جو انکار کرنے پر آئے ہیں وہ تو غوث پاک اور غریب نواز کو بھی ولی نہیں مانتے، اور جو ماننے پر آئے ہیں وہ شریعت کا مذاق اڑانے والوں کو بھی ولی مان رہے۔ ایسے لوگوں کو ولی بنا کر کے تم اپنے بزرگوں کو مشکوک کر رہے ہو۔ اس لیے یہ جرم اپنے سر مت لیجئے۔ نیک مان لو، اللہ والا مان، لیکن ولی پھر ولی ہوتا ہے۔ اگر میں ولایت کا مقام آپ کے سامنے صوفی بزرگ کے نام سے بیان کر دوں، اٹھ کے بھاگ جاؤ، مجھے پاگل سمجھو، لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ صوفی بزرگ نے کہی وہاں معیار بہت بڑا ہے، بہت بلند معیار ہے۔ صوفی بزرگ کو جو سمجھ جائے اس کو دین سمجھنا آسان ہو جائے۔